دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اس دنیا میں کفر و شرک میں سب سے پہلے کس کی پوجا کی گئی اور وہ کس نے کی، اور جب قابل نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا تو اس کا یعنی قابل کا کیا انجام ہوا، یہ بیان کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ حضرت سیس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں پہلے نبی ہوئے ہیں، ان کی پیدائش کس طرح ہوئی اور وہ کس طرح پیدا ہوئے، اور یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ یہ مشک کی خوشبو جو ہم لوگ مشک عطر وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح پیدا ہوا، یہ سارا بیان اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ صحیح جانکاری کے لیے پورا ویڈیو ضرور دیکھیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے چینل دینی وائس کے کمیونٹی ٹیب پہ روزانہ اسلامک کوئز پوسٹ کیے جاتے ہیں، آپ وہاں پر جا کر اپنا آنسر ضرور ووٹ کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں تاکہ ہم آپ کو آپ کے کمنٹ کے حساب سے ونر اناؤنسمنٹ کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دینی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام نے جو خلاف حکم گیہوں کا دانہ کھایا تھا اسی سے قابل کا مادہ پیدا ہوا جو جوان ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر کفر و شرک اختیار کرتے ہوئے اول درجے کا آتش پرست ہو گیا، اور اسی نے ہی سب سے پہلے دنیا میں آگ کی پوجا شروع کی، اور پھر وہ دنیا ہی میں مردود ہو گیا۔ جو کوئی اسے دیکھتا تھا وہ سخت متنفر ہو کر اس سے منہ پھیر لیتا تھا، اور ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا کہ مبادا کہیں یہ ہمیں نہ مار ڈالے۔ اور پھر آخر میں یہ نوبت ہو گئی تھی کہ چاروں طرف سے پتھراؤ ہونے لگے جس سے جگہ جگہ وہ زخمی ہوتا پھرتا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک ایسی ہوا مسلط ہوئی جس سے وہ جاڑے کے موسم میں برف کے ٹھنڈے ملکوں میں جا پڑتا اور گرمی کے موسم میں نہایت گرم سرزمین پر جا پڑتا تھا۔ چنانچہ جب تک وہ زندہ رہا سخت تکالیف و عذاب میں مبتلا رہا۔ سامعین کرام، اس نے کس طرح آگ کی پوجا شروع کی اور کس طرح اس نے آگ کی پوجا کی، یہ ملاحظہ فرما لیں کہ ایک مرتبہ قابل اپنے کھیت کے کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کے پاس شیطان ایک انسانی شکل میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ قابل تم اتنے اداس کیوں ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی حابیل کی قربانی آگ نے کیوں قبول کر لی تھی، اور وہ آسمان سے جو آگ اتری تھی اس نے تمہارے بھائی کی قربانی کیوں اٹھا کر لے گئی تھی؟ تمہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے ایسا ہی کچھ تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ شیطان نے کہا نہیں، تمہارا جو بھائی تھا حابیل وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، اس لیے آگ اس سے خوش ہو کر اس کی قربانی کو اٹھا کر لے گئی تھی، اور تم آگ کی پرستش کرتے نہیں تھے، اس لیے آگ نے تمہاری قربانی کو نہیں اٹھایا اور اس نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی۔ تو قابل نے پوچھا یہ آگ کی پرستش کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ تو شیطان نے کہا دیکھو قابل، اگر تم ابھی بھی آگ کی پرستش اور آگ کی پوجا کرنا شروع کر دو گے تو تم ابھی بھی من چاہا اپنا کام نکال سکتے ہو، اپنی من چاہی مراد پا سکتے ہو۔ تو اس نے جھٹ اس کے سامنے آگ رکھی اور قابل نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر سب سے پہلے آگ کی پرستش شروع کر دی، اور اس طرح وہ کفر و شرک اختیار کرتے ہوئے اول درجے کا آتش پرست بھی ہو گیا اور کافر ہو گیا۔ سامعین کرام، قابل پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے تھے۔ آخر ایک دن اس کے اندھے بیٹے نے اسے پتھروں سے مارتے مارتے جان سے مار ڈالا، مارے وحشت وہ مر گیا۔ یہاں پہ امام ثعلبی لکھتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوزخ کا آدھا عذاب تمام جہنمیوں کو ہوگا
اور آدھا عذاب اکیلے قاتل قابل پہ ہوگا۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سے لے کر اور اب تک جو خون ہوگا اس کا آدھا گناہ اصلی خون کرنے والے کو ہوگا اور آدھا گناہ قابل کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی قابل کے قتل سے لے کر قیامت تک کی جتنے بھی قتل و خون ہوں گے اس کا آدھا خون کرنے والے کا آدھا قابل کو پڑے گا۔ یعنی جو شخص کسی گناہ کی ابتدا کرے تو پھر اس قسم کے گناہ کرنے والے کے حصے کا آدھا عذاب اس گناہ کے ابتدا کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ پیارے سامعین بھائیوں، تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ جناب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیس علیہ السلام حابیل کی شہادت کے 5ویں سال بعد حضرت حوا کے بطن سے پیدا ہوئے اور آپ کا نام حضرت سیس علیہ السلام رکھا گیا، کیونکہ سریانی زبان میں سیس کے معنی معلم کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس عالم میں جس نے تعلیم شریعت اور اس کی اشاعت شروع کی ہے وہ حضرت سیس علیہ السلام ہے۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فرزند آپ کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و خوبصورت پیدا ہوئے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کے حمل سے حضرت حوا مشرف ہوئیں تو تمام جہان کے جنات و شیاطین قید کر دیے گئے اور اس مدت تک قید رہے کہ جب تک حضرت عیسی علیہ السلام پیدا نہیں ہو گئے۔ پھر جب یہ فرزند سن بلوغ کو پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک روز تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، کل کے روز عیسی علیہ السلام کو لے کر آپ فلاں مقام پر حاضر ہوں، میں وہاں فرشتوں کی ایک پاکیزہ جماعت لے کر آؤں گا جہاں آپ کے سامنے ایک عہد و میثاق کیا جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام باموجب فرمان جبریل علیہ السلام پیارے فرزند کو لے کر اسی مقام پر پہنچ گئے۔ آپ ماں نور نظر کے وہاں پہنچے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کی ایک بڑی جماعت کو لے کر نمودار ہو گئے اور پیارے عیسی علیہ السلام سے عہد و میثاق کر کے ایک عہد نامہ مرتب کیا اور جنت کے کاغذ پر عہد نامہ تحریر فرمایا اور ملائکہ کی اس پر شہادت کرائی اور پھر اس پر مہر لگائی۔ مضمون اس عہد نامہ کا یہ تھا کہ اے عیسی، تمہاری پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی پوری حفاظت کرنا اور سوائے پاکیزہ ترین عورت کے کسی کے پاس تک نہ جانا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ تابوت سکینہ وہ صندوق تھا جو سونے اور جواہرات کا بنا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا۔ اس کے اندر تمام پیغمبروں اور رسولوں کی نورانی تصویریں منقوش تھی۔ نیز تفسیر کشف الاسرار میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے مبارک نقوش کے لیے الگ الگ کھانے بنے ہوئے تھے، جس میں سب سے پچھلا کھانا یاقوت سرخ کا بنا ہوا نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور ہمارے رسول علیہ السلام اس وقت نماز کی حالت میں نظر آ رہے تھے۔ نیز صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف اور بائیں طرف اور آگے پیچھے 4 وہ مبارک تصویریں بھی تھیں جن کو صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں۔ اسی کو شاعر اپنے لفظوں میں یوں فرماتے ہیں: دم 4 یاری کے قرباں نثار، ازل سے ابد تک رہا جن کا پیار، کہاں سے کہاں تک رفاقت رہی، دم 4 یاری تیری دوستی، خدا نے کیا منتخب 4 کو، نبی کی رفاقت کو اور 4 یار کو۔ القصہ سامعین کرام، اب یہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ یہ مشک کی خوشبو کس طرح پیدا ہوئی تھی۔ سامعین کرام،
حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کے لائق دعا فرماتے۔ اسی طرح جنگل کے کچھ ہرن بھی سلام کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشتوں پر پھیرا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی تو ان میں نافع مشک پیدا ہو گئی۔ وہ ہرن جب یہ خوشبو کا تحفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو ہر ہرن کے دوسرے گروہ نے پوچھا کہ یہ خوشبو تم کہاں سے لے آئے ہو؟ وہ بولے، اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے رحمت بھرا ہاتھ ہماری پشتوں پر پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ ہرنوں کا وہ دوسرا گروہ بھی آپ کی زیارت کرنے کے لیے چلا۔ چنانچہ جب وہ لوگ پہنچ گئے اور ان لوگوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا، مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی اور وہ جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے۔ واپس آ کر وہ متعجب ہو کر بولے کہ یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ گئے تو خوشبو مل گئی اور ہم گئے تو کچھ نہ ملا؟ پہلے گروہ نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ گئے تھے صرف زیارت کی نیت سے، تمہاری نیت درست نہ تھی۔ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 1۔ سامعین کرام، اللہ والوں کے پاس نیک نیتی سے حاضر ہونے میں بہت کچھ ملتا ہے، اور اگر کسی بدبخت کو کچھ نہ ملے تو اس کی اپنی نیت کا قصور ہوتا ہے، اللہ والوں کی دین و عطا کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ تو پیارے سامعین بھائیوں، آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے آگ کی پوجا کی اور وہ قابل نے کی۔ سب سے پہلے اس نے آگ کی پوجا کر کے کفر و شرک کر کے کافر و مرتد ہو گیا، اور پھر اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی اس کو سزا بھی بہت خطرناک ملی کہ اللہ رب العزت نے اس کو طرح طرح کے عذاب میں بھی مبتلا فرمایا، اور آخر میں اس کے ایک اندھے بیٹے نے اس کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اور یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت سیس علیہ السلام کس طرح سنگل حمل میں پیدا ہوئے، اکیلے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی بھی جوڑا نہیں تھا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے فرزند تھے جو نبی ہوئے، اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے عہد و پیمان کیا، اور ان کی پشت پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا گیا، جس کی حفاظت کرنے کی ان کو تاکید بھی فرمائی گئی۔ سامعین کرام، اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے واقعات، اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔